اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم نالے تین بھی پڑھتے پے ہو قبل حاضر المسئلۃ کے قبل هذه المسألة وضم سادسة إن شاء وقال في هذه المسألة وضم سادسة ولم يقل إن شاء مع أن الركعتين نفل في سورتين بحيث فی الف لام ادغام کرنا ہے فی السور کمال لڑے في السورتين بحيث لو قطع لا قضاء فيكون في هذه المسألة ضم السادسة مقيدا بمشيئته. بسم اللہ چلو سوال پڑھ لو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. پیچھے دو مسئلے بیان ہوئے ہیں. آخری قاعدہ نہیں کیا تو کھڑا ہو گیا، آخری سجدے سے مقید کر دیا تو اگر چاہے تو ایک اور ملا لے، اور اگر قاعدہ کر کے کھڑا ہوا ہے تو فرض پورے ہو گئے ہیں، چھٹی ملائے اور آخر میں سجدہ صاف کرے. یہاں انشاء کوئی نہیں ہے. پس اگر تو سوال کرے کہ کیوں کہا مصنف رحمہ اللہ نے اس مسئلے سے پہلے مسئلے میں کہ وَضَمَّ سَادِسَةً إِنْ شَاءَ، اور فرمایا اس مسئلے میں وَضَمَّ سَادِسَةً وَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ، یہ فرق کی باوجود ہے کہ رکعتین جو اگلی دو رکھتے ہیں پانچویں چھٹی وہ نفل ہیں دونوں صورتوں میں، اس حیثیت سے کہ اگر مصلی ان کو درمیان میں قطع کر دے تو قضا کوئی نہیں ہے، دونوں کا حکم تو ایک ہی ہے. تو پس ہوگا اس مسئلے میں دم سادسہ مقید بے مشیاتی ہی ہونا چاہیے. ہونا فرق کیوں پایا جی؟ سمجھ گئے بابے؟ اور دیکھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. قولو قبل حاضر المسئلہ، یعنی اس صورت میں کہ جب کھڑا ہو گیا دراں حالے کہ وہ چھوڑنے والا ہے قاعدہ اخیرہ کو. کون لبے؟ اچھا، قاعدہ اخیرہ کو. فَيَكُونُ، یعنی لازم ہے یہ کہ ہو ملانا صورت ثانیہ میں بھی کیا انج ہونا چاہیے. انج پس اگر تو سوال کرے کیوں فرمایا اس سے پہلے مسئلے میں وَضَمَّ سَادِسَةً إِنْ شَاءَ، اور فرمایا اس مسئلے میں وَضَمَّ سَادِسَةً، اور نہیں فرمایا انشاء. سوال دا زور اس گل تے باوجود اس بات کے کہ رکعتین نفل ہیں دونوں صورتوں میں، اس حیثیت سے کہ اگر قطع کر دے تو نہیں قضا تو پس ہوگا، یعنی ہونا چاہیے پس ہوگا اس مسئلے میں ملانا چھٹی کا مقید بے مشیت ہی انج ہونا چاہیے. نہیں ترجمہ بات کریں گے لگے. چلیے. قلت دم السادسة في هذه المسألة أعقد من دم السادسة في تلك المسألة مع أنه لو قطع لا قضاء في المسألتين، وذلك لأن فرضه قد تم في هذه المسألة لیکن بتاخیر السلام یجب سجود السہو. سجود نہیں پیچھے نہ کسی سین اتے پیش ہے
میں پکوا مریا فی قلوبہم نہیں فی قلوبہم تواڈے کول باپش بو تواڈے نہیں باپش با اون جو تھے اپنی مسیطہ جڑا نا جی بلے بلے نجم القرا جی پچھو نے دسیا بے ضمے سین سین پیش سو يجب سجود السهو في هاتين الركعتين وسجود السهو لتدارك النقصان اضافت ہے لت کو نہیں لمزر لے لتدارك نقصان الفرد واجب في هاتين الركعتين فلو قطع هاتين الركعتين بأن لا يسجد للسهو يلزم ترك الواجب ترک الواجب وہ چلنی گل ہے اگے ساری تو تا پوری ہونی ہے 1 منٹ جواب کل تو میں کہتا ہوں ملانا چھٹی کا اس مسئلے میں جدوں قادہ کر کے اٹھے اس مسئلے میں چھٹی کا ملانا عقد ہے چھٹی کے ملانے سے اس مسئلے میں کیڑا مسئلہ جن دے وچ انہاں وچ فرق ہے باوجود اس بات کے کہ اگر قطع کرے تو نئی قضا دونوں مسئلوں میں لیکن یہ عقد کیوں ہے وذالک اور یہ بات بھی یہ عقد ہے پہلے کونوں یہ بات اس لیے کہ مصلی کا فرض تحقیق پورا ہو گیا ہے اس مسئلے میں کس مسئلے میں قادے والے مسئلے میں لیکن سلام کی تاخیر کے سبب سے واجب آ گیا سجود سہو ان 2 رکعتوں میں اب یہ 2 پوری کرے گا تو پھر سجدہ سہو کرے گا بس سجود سہو جو ہے وہ کس لیے ہے وہ بوجہ پانے فرض کے نقصان سجدہ سہو فرض کے نقصان کے پانے کے لیے یہ سجدہ سہو کیا ہے واجب ہے ان 2 رکعتوں میں پس اگر قطع کر دے ان 2 رکعتوں کو بائیں طور کے نہ سجدہ کرے تو لازم آ جائے گا ترک بائیں لازم آ جائے گا وہ پہلی صورت میں یہ نہیں بنتا کیونکہ وہاں تو وہ قادہ فرض ہی رہ گئے وہاں تو رکن رہ گئے قادہ خیرہ یہاں رکن ہو گئے واجب رہ گئے اس لیے یہ چھٹی ملانی عقد ہے کیا ہے او دیکھو توجہ کرا جی گل جی ادھی اگلی گل اگے ہوندی پئی ہے میں کہتا ہوں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سورتین اگرچہ متوافق ہیں اپنے رکعتین زائدتین نفلاً ہونے میں یہ دونوں کیا ہیں موافق ہیں اور دونوں کی قضا کے عدم وجود میں اگر توڑ دے ان کو اس میں بھی دونوں ہیں لیکن ان کے درمیان فرق ہے اس حیثیت سے کہ ملانا رکعت سادسہ کا ثانی صورت میں عقد ہے چھٹی کے ملانے سے پہلی صورت پس اس لیے نہیں ذکر کیا مشیت کو یہاں اور ذکر کیا مشیت کو پہلی صورت آگے سمجھ اے خلاصہ ہوں اگلے جملے ذرا او لأن فرض کا تما وہ تما کے میں ہو گیا ہے لعدم ترک القادۃ الخیرہ انہیں قادہ خیرہ تو کو نہیں چھوڑیا تو فرض تو پورے ہو گئے جی اچھا قولہ فی او فی حاضر مسئلہ یہ بنا ہے اس پر کہ سجود سہو نہیں ہوتا نماز سے خارج نماز بچ داخل ہے پہلے اس گل نو سمجھو کہ ساڈے نزدیک جڑا سجدہ سہو ہے وہ نماز تو خارج نہیں نماز بچ داخل ہے تاں اگلا مسئلہ بننا ہے بھی واجب کی تاخیر ہوگی جی اچھا او دیکھو سجود سہو لے ترک نقصان وہ نقصان کیے اور وہ نکل جانا فرض سے
لا لا وجل مسنون. اس فرض کو اگے نکل گیا ہے لیکن شرعی طریقے نال نہیں نکلیا. شرعی طریقہ کی سی اسلام پھیر کے ختم کر کے نمی تحریمہ ہوندی اور وہ نکلنا بندے کا بے اصابت لفظ السلام بعد 4 رکعتوں کے. یہ ہے شرعی طریقہ ہے. یا مسنون کا یہ مطلب ہے شرعی طریقہ. بتا کو بھی اسلام واجب تے مسنون پہ آدھے نے. سنت میں نہیں طریقہ بھی ہوندا ہے کہ یہ شرعی طریقے کے بغیر فرضوں سے آگے نکل گیا ہے اور تحقیق اس نے ترک کر دیا ہے اس کو. یہ تو کام اس کیتا کوئی نہیں جی. اچھا جی اور دیکھو گے کہ اگر قطع کر دے یہ دونوں رکھتے ہیں بائیں طور کے نہ سجدہ کرے صاحب کا تو لازم آ جائے گا. خلاصہ اس کا یہ خلاصہ مطلب بندہ بھی تو ساری صورت سمجھا دیں بار بار یہ کہ اگر توڑ دے مولوی عبداللہ ان 2 رکعتوں کو جتھے قاعدہ کر کے اٹھے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ نفل مظنون کی ادائیگی اور اس کی مثل کی ادائیگی اور اس کا اتمام یہ لازم ہوندا جڑا ارادہ تن شروع کریے تے ارادہ تن تو شروع کیتے ہی نہیں تو لازم آ جائے گی. نقصان کی بقا کس میں اگر تروڑ دیندہ ہے تب با وجہ نہ تدارک کرنے اس کے کس کے ساتھ ایشا بس. اور اگر بیٹھ جائے قیام سے ان 2 رکعتوں میں جی اور ادا کرے صاحب کے تو لازم آئے گا نہ ادا کرنا سجدہ تین کا وجہ ہے. یعنی اگر درمیان جو 2 رکعتاں دے تھلے آ جاندہ ہے تو سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیندہ ہے پھر وجہ مسنون دے خلاف ہے. اور وہ ہونا دونوں سجدوں کا کتھے تشہد کے بعد. جی کون دروازہ کٹ رہے ہیں تشہد کے پڑھو یار تشہد کے بعد کرنا تھا سنیں جی تو اب یہ درمیان میں کر رہے ہیں. بس اس لیے پکا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پکا ہو گیا یہاں یہ کہ ملایا جائے رکعت اخری کو تاکہ واقعہ ہو سجود سہو نماز کے آخر میں. یہ کہ کیا کیا جائے ملایا جائے رکعت تاکہ واقعہ ہو جائے اور تدارک کر لے وہ کس کا نقصان کی اسی کے فرض تو منتقل لگی ہو گیا بغیر شرعی طریقے دے. آگے یہ سمجھ ایشا بس یہ مانا کرو فرق بلو جالا سے پڑھیے. میں کہتا ہوں ملانا چھٹی کا اس مسئلے میں عقد ہے. چھٹی کے ملانے سے اس مسئلے میں باوجود اس بات کے کہ اگر قطع کر دے تو نہیں قضا مسئلہ تین میں. اور یہ اس لیے کہ فرض اس کے تحقیق پورے ہو گئے ہیں اس مسئلے میں قاعدہ جو کر چکے ہیں لیکن سلام کی تاخیر کے ساتھ واجب ہے سجود سہو ان 2 رکعتوں میں. پس سجود سہو واسطے پانے فرض کے نقصان کے بس یہ سجود سہو اس کو پانے کے لیے کیا ہے واجب ہے ان 2 رکعتوں میں. پس اگر قطع کر دے ان 2 رکعتوں کو بائیں طور کے نہ سجدہ کرے سہو کے لیے تو لازم آئے گا ترک واجب تو پھر نماز واجب الادا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ولو جالسا فلا بدہ جی لفظاں دی گرفت کرو تن وجلس على الركعتين وسجد للسهو بخلاف تلك المسألة فإن الفردية قد بطلت فما ذكرنا من تدارك نقصان الفرد غير موجود هنا على أن الأصل الصلاة على أن أصل الصلاة باطلة عند محمد رضي الله تعالى عنه فعلم أن الدم السادسة صيانة
عن البطلان آكد في هذه المسألة ولهذا لم يقل إن شاء وإنما قال لا تنوبان عن سنة الزهد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليها بتحريمات مبتدعات. اگر بیٹھ گیا قیام سے یعنی دو پوریاں نہیں کیتیاں ایک دا سجدہ کر لیا تے دوجی تو بعد آخر تے جان تو پہلے بہ گیا بہ کے بس چوزی پیچھے گزری ہوں جے بس ساجدہ للسہو تو نہیں ادا کیا اس نے سجود سہو کس پر وجہ مسنون پر. اجی ہوں پیچھے پڑے ہیں کیونکہ درمیان تو جائز ہی نہیں جی. تو پس ضروری ہے یہ کہ ملائے اور بیٹھے رکعتین پر اور سجدہ کرے اے ضروری ہے. سنیں جی اے شاباش سے یہ پہلا مسئلہ آ گیا. یہ پہلا مسئلہ اس سے کوئی شرح ہے اندمانہ کرو. اور اگر بیٹھ گیا قیام سے اور سجدہ کیا سہو کے لیے تو نہیں ادا کی اس نے ادا کیا سجود سہو کو وجہ مسنون پر کیونکہ وجہ مسنون نماز دے آخر دے وے درمیان جو نہیں ہے. بس ضروری ہے یہ کہ ملائے چھٹی کو اور بیٹھے رکعتین پر اور سجدہ کرے سہو کے لیے برخلاف اس مسئلے کے. مسئلہ کیوں نستغفر اللہ ہوں اتنا پڑھنا ہے کہ بعد اچھا جی برخلاف اس مسئلے کے جہاں قاطع نہیں کیا فرق کیوں ہے برخلاف اس مسئلے کے کیونکہ فرضیت تحقیق باطل ہو کہ کوئی نہیں ہوئی فرض رہ گیا رکن رہ گیا فرض باطل سارے بن گئے نفل. بس تو پس وہ جو ذکر کیا ہم نے فرض کے نقصان کے تدارک سے آخر میں دو سجدے کرنے ہیں وہ تو نہیں موجود یہاں کہ ہے موجود یہاں تو فرض ہی باطل ہو گئے. فرضوں کے اندر جو نقصان اس کا تدارک تو تابع کہ فرض باقی ہوں تو یہاں تو فرض ہی ختم ہو گئے. سنا جی گل مک گئی. اللہ تو نمی گل ہے انہیں مانا کر لو برخلاف اس مسئلہ کے کیونکہ فرضیت تحقیق باطل ہو گئی ہے. پس وہ کہ ذکر کیا ہم نے فرض کے نقصان کے تدارک سے اور دوسری صورت وچ نہیں موجود یہاں. اگے دیکھو علاوہ عظیم علاوہ عظیم یہ علاوہ عظیم کنی باری پڑھا جی بے اس کے علاوہ ایک اور بات علاوہ عظیم کہ اصل صلاۃ جدو اٹھیا ہے نا اٹھیا ہے قاعدہ کوئی نہیں کیتا اصل صلاۃ باطل ہوگی عند محمد کیونکہ آپ کے نزدیک تحریمہ جس کے لیے ہوتی صرف اسی کے لیے ہوتی اور کے لیے نہیں ہوتی نماز ہی باطل ہوگی. سمجھ آ گئی جی. انہوں ایک منٹ پھر اگلی گل پڑھ دیں اور دیکھو نا علاوہ اس پر کہ پہلے یہ بات پکی ہو چکی ہے اس کے علاوہ کیڑی خلاصہ یہ ہے کہ فرض کے نقصان کا تدارک نہیں موجود یہاں کیوں بوجہ فرضیت کے بطلان کے بالاتفاق اور بوجہ بطلان اصل صلاۃ کے عندہ محمد رضی اللہ عنہ بوجہ اس کے جو گزر گئی ہے کہ انا عندہ باطل ہو جاتی اصل صلاۃ تحریمہ کی فرضیت کی وصفیت کے اے شاباش سے. ہون اگلی گل فعلما پس معلوم ہو گئی اور ایک نکی جی گل علماء سے تفریح ہے اس پر جو ان دونوں صورتوں کے درمیان فرق ہے. اب اس کی یہ تفریح اور خلاصہ بیان کرتے ہیں. پس معلوم ہوگی یہ بات کہ ملانا چھٹی کو واسطے بچانے کے بطلان سے یہ ضم عاقد ہے اس مسئلے میں کہ ملانا چھٹی کا واسطے بچانے کے کس سے یہ ضم عاقد ہے کس میں
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੌਲੇ ਮਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਝਾਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮਾ ਖੁਲਾ ਵੀ ਤਫਰੀਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ بھی اتنے انشاء آکھا تو اتنے نہیں آکھا معلوم ہوگی یہ بات کہ ملانا چھٹی کو دوسری صورت یہ ملانا واسطے بچانے کے فرضوں کو بطلان سے یہ عقد ہے اس لیے نہیں کہا اور ماض کہا بس گل ختم ہو گئی اور چونکہ پہلی صورت میں تو فرضیت تو لہذا میں بچانا کس کو ہے یہ فرق ہے کہ وہاں انشاء کہا ہے اور یہاں انشاء نہیں کہا سمجھ آ رہی ہے اچھا اگلا مسئلہ جڑا کہا ہے کہ بھی یہ دونوں زور کی 2 رکعتیں نہیں بنیں گی عشاء کی 2 رکعتیں نہیں بنیں گی مغرب کی 2 رکعتیں نہیں بنیں گی کیوں نہیں بنیں گی دھیان کریں وہ قاعدہ کر لے تھے تو مغرب تو بعد بھی 2 پڑھنیاں نے زور تو بعد بھی تاں وہ سجدہ صاحب ہونا ہے عشاء تو بعد بھی یہ نائب کیوں نہیں یہ نئی نائب بنے گی ظہر کی سنتوں سے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے سنتوں پر نئی تحریمہ کے ساتھ کس کے ساتھ کہ سونے نے پچھلی دے سلام پھیریا بغیر پہلے دی تحریمہ ہوتے سنتاں دی بنا کیتی ہوگی انج نہیں تے لہذا اس واسطے نائب نہیں بنن گیا یہ انج 2 رکعتاں نفل بن گئے نے تے ہن نویں تحریمہ نال 2 رکعتاں پڑھنیاں نے چلو کتوں علاوہ عظیم اتوں ہی ہے نا ہیں اچھا لأن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم توجہ یار اختلاف کیا گیا اس میں بھی یہ 2 نائب بن دیا لیکن نہیں پس فرمایا بعض مشائخ نے کہ وہ دونوں نائب بن جائیں گی کس سے اور یہ ایک روایت ہے ابن سما کی امام محمد رحمہ اللہ سے بجا اس کی دلیل کیا ہے اس لیے کہ لایا مولوی اویس رکعتین کو سنتوں کی فرضاں تو بعد ہی ہونی ہیں سن تے بعد ہی نے کہ کوئی نہیں بعد تو لہذا فیقومان مقامہما جیسا کہ فرمایا شمس العمہ ایک اور مکیس لائے ایک اور جزی جیسا کہ فرمایا شمس العمہ حلوائی رحمہ اللہ نے کیا اس بندے کے بارے میں جس نے پڑھی نماز رات کے آخر میں 2 رکعتیں تطوع کی نیت کے ساتھ اس زن بر کے فجر تو پس ظاہر ہوگی با سلام پھیرا تے پتہ لگا کہ فجر دا طلوع ہو چکی سی تو وہاں شمس العمہ نے فرمایا کہ یہ جو 2 رکعتیں اس نے نفلوں کی نیت سے پڑھی ہیں یہ زن کر کے فجر طلوع حالانکہ یہ 2 رکعتیں کافی ہیں اس کو فجر کی یہ فجر کی سنتیں بن گئی ہیں یہ ایک مکی صلاح پیش کی ہے ساتھ جیسے وہ بن گئی ہے صلاح یہ بھی اور گئے ہیں فخر الاسلام اور قاضی خان اور ایک جماعت مشائخ سے عدم انابت کی طرف کہ یہ نائب اور تصحیح کی ہے اس کی ہدایہ میں اس کی توجیہ جو بیان کی وہ سنیں اور علت بیان کی انہوں نے اس کی بائیں طور کے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت ظہر کے بعد تھی تحریمہ مستقلہ کے ساتھ نہ کہ جو مبنی تھی اپنے انج نہیں کہ پہلی تحریمہ ہوتے اگر 2 شروع کی تھی پس نہ ادا ہوگی ان سنی ان 2 رکعتوں کے ساتھ جو ناقص ہیں جو کامل نہیں ہیں کیونکہ نبی تحریمہ کوئی نہیں جو غیر مضمون ہیں جو کی مطلب سر تروڑوں تے قضا کوئی نہیں یہ غیر مضمون بھی ذمہ آگی باجیو تو یہ دونوں کیا ہیں بتروڑ دئیے تھے یہ غیر مضمون ہے تے غیر مستقل ہے غیر مستقل تے واضح نے بھی پہلی تحریمہ ہوتے بنا کی تھی نویں تحریمہ کوئی نہیں جی تو لہذا
جب سرکار نے مستقل تحریمہ کے ساتھ پڑھی ہیں تو اب ان کی جگہ وہ نہیں آ سکتی جن میں یہ صفتیں نہیں ہیں قضا فی البنایا. وہ سمجھی گل؟ چلو جی. پس معلوم ہو علاوہ ازیں تو نا علاوہ ازیں یہ بات کہ اصل صلاحت باطل ہو جاتی ہے عندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن دوواں صورتاں ہوتے تفریح جڑی بیان کرنی سی لمبی تقریر تو بعد. پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ ملانا چھٹی کا واسطے بچانے کے بطلان سے یہ ملانا یہ کیا ہے عقد ہے اس مسئلے میں. اس لیے فرمایا ہے, اس لیے نہیں کہا انشاء تے پہلے بچ انشاء کیا چونکہ اتنے بچانے والی شے کو نہیں فرض باطل ہو گئے نے. اچھا جی. اور معاذ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے نہیں نائب بنے گی دونوں زور کی سنتوں سے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے ان دو پر نئی تحریمہ کے ساتھ. سبحان اللہ. جی. ومن اقتدى به فيهما صلاهما ولو أفسد قضاهما لأنه شرع قصدا. وعند محمد رضی اللہ تعالی عنہ يصلي ستا ولو أفسد لا يقضي كما أن الإمام لا يقضي. اور وہ اچھا جی یہ جو اٹھ کر دو رکعتیں پڑھ رہا ہے فرضوں کے بعد, پچھوں آیا انہیں دی اقتداء کر دیتی, اور وہ بندہ جس نے اقتداء کی اس کی ان دو رکعتوں میں اب وہ کتنی پڑھے؟ یہ تحریمہ تے پچھوں 6 دی آ رہی ہے, ایک کنیاں پڑھے 2 رکعتیں جس لیے نے سلام پھیرنا ہے نا یہ بھی. اور اگر فاسد کر دے اقتداء کرنے کے بعد پچھو بیوی آکر تنیا کونی ہانڈی جو میری بھائی آیا تو نماز نو شروع ہو گئے, اس شدی دے باہر نکلی تنیا لین چلا گئے تو ولو افسادہ قضاہما تو 2 کی قضا کرے گا. کتنے دی قضا کرے گا؟ 2 دی قضا کرے گا. نہیں جن اقتداء کیتی ہے نا انہیں پڑھنیاں بھی تو جے فاسد کر دے وے اس لیے کہ شروع ہوا ہے. اچھا سوال ہے کہ کی بنیا سوال ہے کہ حضرت صاحب تو تروڑ دین تو کچھ بھی نہیں, اتنے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ شروع ہوا ہے قصدن, وہ تو قصدن نہیں شروع ہوا یہ قصدن ہے, تو جو قصدن شروع کریں وہ توڑیں وہ قضا لازم ہوتے ہیں. آگے سمجھیں. اور عندہ محمد رحمہ اللہ اگر اس کی کوئی 2 میں آ کر کیا کر لے تو پڑھے گا 6 رکعتیں, وہ جتھوں تحریمہ آ رہی ہے ساری ذمہ آ جانی. 2 اندے پیچھے پڑھے گا 4 اٹھ گیا گا اور پڑھے گا 6 رکعتیں. اور اگر فاسد کر دے تو قضا جیسا کہ امام قضا نے وہ کلہ اسی ہونے امام بن گیا ہے, جیسا کہ امام اگر توڑ دے تو اس پر بھی اے گل آ گئی. او بے خود رو ومن اقتدا یعنی اگر اقتداء کی رجل نے اس شخص کے ساتھ جو کھڑا ہو گیا خامسہ کی طرف قادا کے بعد, اے جزیے کس کے بعد؟ ان 2 رکعتوں میں جو تو واجب ہے اس من پر نہ رجل پر جس نے اقتداء کی ہے, واجب اس پر یہ کہ پڑھے نہ کہ وجہ اس لیے کہ مستحکم ہو گیا ہے امام کا نکلنا کی شے میں. عرش ماشاءاللہ. اس لیے کہ دھیان بھائی اس لیے کہ مستحکم ہو گیا امام کا نکلنا کس سے کس طرح بے تمام چونکہ انہیں ارکان پورے کر لینا تو فرضہ جو نکل آیا جب نکل گیا تو ختم ہو گئے تو پیچھے کنے رہ گئے 2 رہ گئے. سننا پہ
بس نہیں لازم مقتدی کو سوائے، اور اگر فاسد کر دے ان دو کو مقتدی تو لازم ہے اس پر، اس لیے کہ یہ شروع ہوا ہے ان دو میں بس۔ اچھا جی، امام تے قضا کیوں نہیں ہے گی برخلاف امام کے؟ کیونکہ نہیں واجب امام پر قضا اس کی، اگر اس لیے کہ نہیں شروع ہوا امام اس دو میں بس۔ یہ مسئلہ ہے عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذکر کیا گیا خلاصہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ آگے جی سمجھ ہون اگلی وہ گل او صلاہما جی بس۔ ہن دوسری صورت جے کر قادہ نہیں سی کیتا تے مل گیا، ہن کی ہے کہ تسی جے قادہ کر کے تے ملے، اور اگر اقتدا کی ان دو میں ترک قادہ خیرہ کی صورت میں تو اب یہ پڑے گا مقتدی 6 تے جتروڑ دے بیتے کنیا دے سمجھا جی، یہ تروڑ دے وے تے قضا بھی تے جے توڑے نہ تے 2 پیچھے پڑے گا تے 4 اٹھ کے 4 اور پڑھنیاں نے، ان دے ذمہ 6 نے، ان دے ذمہ 6 نے، ان دے ذمہ وہ سمجھ آ گئی جی؟ اے شاباش جی، اللہ اکبر وین اقتدا، سمجھ گئے؟ اچھا جی، عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی، عند محمد رضی اللہ عنہ 6 پڑھے گا، او قادہ کر کے اٹھیا تامی، کیونکہ دوجی صورت میں اتفاق ہے، نہ قادہ کر کے نہیں اٹھا پھر تو بال اتفاق 6 نے، قادہ کر کے اٹھیا ہے ایتھے اختلاف ہے، شیخین دے نزدیک تروڑے تھے، عند محمد پڑھے گا کتنی؟ آپ اعتبار کرتے ہیں مقتدی کے حال کو، بس آپ فرماتے ہیں جیسا کہ امام نے کتنی پڑھی ہیں، کیونکہ 4 پیچھے نے تو 2 ہونے، اور اگر فاسد کر دے رکعتین کو تو سنا جی کون؟ مقتدی امام قضا نہیں کرے گا، اسی طرح مقتدی بھی ان 2 رکعتوں میں پڑھے گا، 6 پڑھے گا اور نہیں قضا کرے گا، اور تاکہ گزر گیا جواب اس کا مامرہ میں، اور پیچھے ہونا کیوں تو فرض ہے جو نکل آیا سی 2 ذمہ آئیاں نے، اور فتویٰ علی قول ابی یوسف رضی اللہ عنہ ہے کما فی فتح القدیر، اور وہ بندہ جس نے اقتدا کی اس کی ان 2 رکعتوں میں پڑھے ان 2 کو، اور اگر فاسد کر دے تو قضا کرے 2 کی، اس لیے کہ شروع ہوا ہے قصدن، اور عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے 6 رکعتیں، اور اگر فاسد کر دے تو نہ قضا کرے، کی بڑے ہی مسئلہ روڑا پہ گیا ہے جیسا کہ کیونکہ انہوں بخار ہے کتاب دونوں کو بھی ہوئی ہے، تیرے کو گور نسخہ ہے یار، کو روڑا ہوا تو میں نے بھی 10 دیں کرو موقع کی نا، جیسا کہ یہ بات کہ امام نہ قضا کرے جی۔ اگے چلو مسئلہ جی، وہ بندہ جس نے تنفل کیا رکعتین کے ساتھ، تنفل فرضاں تو سوا نو شامل ہوندا ہے، 3 وتراں تو سوا باقی سب تنفل، جس نے تنفل کیا 2 رکعتاں نیت کر کے پڑھیاں، سنیں جی، اور ان 2 کے اندر وہ اس طرح بھولا جس پر کیا کرنا ہوتا ہے، اور صاحب کیا بھول گیا، پس سجدہ صاحب کیا اس نے 2 کے آخر میں، 2 کے آخر میں سجدہ صاحب کیا تو نہ بنا کرے اس پر، ویسے جو ہے بھی 2 دن نیت کر کے نا
عبدو و رسولو کر کے تسی اٹھ جاؤ دل وچ ارادہ کر کے اگلے شروع کر دیو صرف اٹھ کے اللہ اکبر کیتا اگلے شروع ہو گئے پھر دو تو بعد قادہ کیتا عبدو و رسولو تو درود شریف دعا بشک ساری بغیر سلام تو اٹھ بیٹھا اگلے دن نیت کر لی تے انجنے میں نیت کی تے اگلے 2 نفلاں دی او ارادے وچ بشک شام تک لگے جاؤ او کنیاں رکعتاں افضل نے کنیاں نہیں وہ وکھرا مسئلہ گامے کیا بھئی یہ بنا کر سکی دی بنا کر سکی دی لیکن اگر اس نے سجدہ صاحب کر دیا 2 کے بعد تو اب نہیں کر سکتا دلیل کیا ہے وجہ کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ سجود صاحب واقعہ ہوتا ہے نماز اس لیے کہ سجود صاحب واقعہ ہو جائے گا نماز کے یعنی اگر اٹھ کے 2 اور پڑھے نا تو پھر کی ہو جائے گا تالا کہ سجدہ صاحب تھے اس واسطے تھے انہوں سلام پھیرے اٹھ کے نمی کم شروع کریں پس اگر اس نے بنا کر لی نہیں کھلوتا سنا جی بس اگر بنا کر لی تو صحیح ہے بنا صحیح ہے اور گو آ جائے گا پھر سجدہ صاحب آخر تو دوبارہ پھر کرنا ہے یعنی اگر اس نے پڑھی اس تحریمہ کے ساتھ نافلہ بغیر اس کے کہ تجدید کرے تو یہ جائز ہے ادھر بیخ تنفل رکعتین ذکر تنفل کا کیونکہ حکم فرضوں میں بھی اس طرح ہے حاصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پڑھی 2 رکعتیں فرضوں کی ہوں یا اور بھول گیا ان میں پس سجدہ کر لیا سلام کے بعد یا جیڑی بھی صورت اسی سلام تو بات کر دیں نماز کے آخر میں اپنی نماز کے آخر میں تو سجدہ صاحب کر کے نا پھر ارادہ کیا بنا کرنا شفع کا اس پر بغیر تجدید تحریم ہے بھی پہلی ختم کر کے تو نمی اللہ اکبر ہوتا ہے تو نہیں ہے اس کے لیے یہ ایک کام اس واسطے جائز باوجہ مستلزم ہونے اس کام کے سجدہ صاحب کے وقوع کا نماز کے باوجود ہے کہ جگہ سجدہ صاحب کی وہ لا بستے صلاحت ہے قولہ فین بنا فین یعنی پس اگر اختیار کیا اس نے بنا کو تو صحیح ہے نماز کیوں بوجہ میں پچھلی تحریمہ تو باقی ہے اس سے بنا ہو سکتی ہے اور اعادہ کرے گا سجود صاحب کا اپنی نماز کے آخر میں کی کرے گا بسم اللہ کیوں باوجہ بطلان سابق کے اور یہ باطل کی میں ہو گیا جی باوجہ واقعہ ہو جانے اس کے لہذا باطل ہو گیا اور یہی اور بعض نے کہا ہے کہ لا یعیدو وہ اعادہ نہ کرے قضا فی الہدایہ والبنایا وہ شخص جس نے تنفل کیا رکعتین کا اور بھول گیا پس سجدہ کیا نہ بنا کرے ان پر اس لیے کہ سجود صاحب واقعہ ہو جائے گا نماز کے خلال میں پس اگر بنا کر لی اس نے تو صحیح ہے یعنی اگر پڑھی اس نے نماز پڑھی اس تحریمہ کے ساتھ نافلہ بغیر اس کے کہ تجدید کرے تحریمہ کی تو یہ کیا ہے یہ جائز ہے سلام من علیہ السہو یخرجہ عنہا موقوفا حتی یصح الاقتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوبہ بالقہقہۃ ویصیر فرضہ اربعا بنیۃ الاقامہ ان سجد بعدہ والا فلا جی توجہ یار ایل المصلی الذی علیہ سجدۃ السہو ان سلم فی آخر صلاته قبل ان يسجد للسہو یخرجہ عن الصلاة خروجا موقوفا
فَيُنْظَرُ أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ یخرجہ، سجدہ صاحب نکال دے گا اس کو، عَنِ الصَّلَاةِ وہ سلام جو ہے فَيُنْظَرُ أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ ذَلِكَ السَّلَامِ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ بَلْ رَفَضَ الصَّلَاةَ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ قَدْ كَانَ خَرَجَ عَنْهَا حَتَّى إِنْ سَلَّمَ ثم اقتدى به إنسان ثم سجد للسهو يكون الاقتداء صحيحا ولو لم يسجد بل رفض الصلاة لم يصح الاقتداء. اچھا جی، مسئلے نال نہیں دے وَإِنْ وَإِذَا سَلَّمَ ثُمَّ قَهْقَهَ ثُمَّ سَجَدَ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ وُضُوئِهِ إِذِ الْقَهْقَهَةُ وُجِدَتْ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ بَلْ رَفَضَ لَمْ يَبْطُلْ وُضُوءُهُ وَلَوْ سَلَّمَ ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ صَارَ هَذَا الْفَرْضُ أَرْبَعًا لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ وُجِدَتْ بَعْدَ الصَّلَاةِ. چلو توجہ یار، سلام اس شخص کا جس پر سجدہ صاحب ہے، جس پر اس نے کیا کیا، ادھر دیکھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نماز پتہ ہے پہلے سلام نہ ختم ہو جاتی ہے. جس پر سجدہ صاحب ہے اس نے سلام پھیرا جی، تو نکالے گا سلام اس کو نماز سے موقوفاً، یہ سلام اس کو نماز سے موقوفاً نکالے گا. ایک تے نا سلام پھیرا سجدہ صاحب دی نیت ہے، پھر تو مسئلہ نہیں، انہیں سلام پھیرا ہے نماز ختم کرنے دی نیت ہے. سنیں ہی اے جڑا سلام ہے یہ اس کو نماز سے نکالے گا موقوفاً، حتیٰ کہ صحیح ہے ابتدا اس کی اور باطل ہو جائے گا وضو اس کا قہقہ کے ساتھ، اور ہو جائیں گے فرض اس کے 4 بے نیت الاقامت. کدوں؟ اگر اس سلام کے بعد اگر سجدہ کیا اس نے بعد سلام کے، تو چونکہ نماز لوٹ ہے تو لہذا ابتدا تو نماز میں کاکا کریے تے نماز مسافر فرضاں دے وچ 4 دی نیت اقامت دی نیت کر لے تو 2 دے تو ساریاں بن جان گی. آگے سمجھے وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ پس نہیں، وگرنہ پس نہیں. اگلی شرح پھر پڑھ دے، دھیان کری یار. سلام و من پڑھنا پہ. اچھا ایک منٹ میں اور تھوڑا پڑھ لیجیے، یا پھر تو ذرا وضاحت چنگی ہو جائے گی نا. یعنی مسلی مڈو گل شروع اور سلام تو مسلی وہ مسلی جس پر صاحب کا سجدہ ہے، اگر سلام پھیرا اپنی نماز کے آخر میں پہلے سے کہ انہیں سلام پھیرا نماز نو ختم کرنے واسطے، تو نکال دے گا سلام اس مسلی کو نماز سے، انہا نماز سے نکلنا موقوف. کیوں موقوف؟ پس نظر کی جائے گی کہ اگر اس نے سجدہ کیا صاحب کے لیے بعد سلام کے تو حکم کیا جائے گا بائیں طور کہ وہ نماز سے، اور اگر سجدہ نہ کیا بلکہ ختم کر دی نماز، گل کر دی تھی اٹھ بیا سجے کھبے پھر گیا، حکم کیا جائے گا بائیں طور کے تحقیق نکل گیا ہے، حتیٰ کہ اگر سلام پھیر دیا. ہن سنیں اے بھئی انہیں حتیٰ کہ اگر سلام پھیرا پھر اقتدا کی اس کی، ہوں اگلیاں نہیں جتیاں وہ اگلیاں حتیٰ والیاں وہ نال جوڑ حتیٰ جی. اتنے کہ میں رک جاؤ، پچھلا مسئلہ سمجھ آ گیا بھی جے سجدہ کر لیا تو واپس وچ آ گیا، تو جے نہ نہیں کیتا تو نماز ختم ہو گئی.
ہونے ਵਿਚਕਾਰ ہے, واپس نماز ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜੋ, ਹੱਥਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 4 ਜੁਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ। سلام و من میرا بے یعنی جب سلام پھیرا مولوی عبدالعلیم نے نماز کے آخر میں, حالانکہ اس پر کیا ہے, تو نکال دے گا عبدالعلیم کو سلام اس نماز سے نکلنا. معنی کیا ہے اس کا موقوف کا؟ معنی اس کا یہ ہے کہ یتوقف و توقف کیا جائے گا اس کے سلام کے ظہور کے انجام پر, علی ظہور عاقبت. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ معنی ہے اس کا. اور نہیں حکم کیا جائے گا اس کے, بھئی یہ نماز تو نکل گیا جی, گل ختم ہو گئی جی, نہیں, یہ حکم نہیں کرنا. سنا جی, جب تک نماز کے منافی نہیں پایا جاتا, سجدہ صاحب کر سکتا ہے, سجدہ صاحب. پس اگر سجدہ کر لیا بعد اس کے کس کے لیے, تو واضح ہو جائے گی یہ بات کہ سلام نے نہیں نکالا اس کو کس سے. اور اگر سجدہ نہ کیا تو انہیں پیچھے مڑ کے آکھا پتر حلوہ لیا چوکے, تو واضح ہوگی یہ بات کہ سلام نے, سلام کے پائے جانے کے وقت سے ادوں تو نماز مک گئی ہے. سنا جی, جدو ادو تو مک گئی ہے نا, تو اس تو بعد اگر انہیں کسی اقتدا کی تھی تو اقتدا کا لایا تھے جی نیت کرے اقامت دی تو 4 نہیں بننی, کیونکہ تو نکل گیا, گل ہی ختم ہو گئی. ایک معنی سی توقف دا. بعض نے کہا ہے توقف کا معنی یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ, اگر نکالیں اس کو من کل وجہ, جی اگرچہ نکال دیتا اس کو کی, سلام نکال دیتا اس کو من کل وجہ. بعد نے یہ معنی کیا توقف کا بھی, سلام اگرچہ اس کو نماز سے پورا نکال دیتا ہے, لیکن اس احتمال پر یہ کہ لوٹ سکتا ہے وہ کدھر, تحریمہ یاد, کس طرح سجود کے, اور بعد نکلنے مصلی کے اس سے, جی پس اگر سجدہ کیا تو, وگرنہ بعد نے توقف کا یہ معنی کیا ہے. بہرحال جڑا بھی ہوئے, اور تصحیح کی گیا بدائے میں معنی اول کی ہو پہلا کہ بھی توقف ہے جی, نکلیا کوئی نہیں, بچ کھڑا ہے جی. تصحیح کی گیا بدائے میں معنی اول کی بنا کرتے ہوئے اس پر کہ تحریمہ تو پس جب باطل ہو جائے گی تو, مگر نہیں ہوگی تو اللہ بے اعادت, تو اعادت تو نہیں ملم توجد, اس واسطے پہلی تحریمہ جو کھڑی ہے اے نا کو بالکل نکل گیا, تحریمہ ختم ہوگی, پھر واپس کے میں آ گیا. یہ کل اندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا وہ داخل ہے نماز میں, ابھی تک کوئی توقف نہیں. اسلام پھیر کے جو پورا نماز بچ داخل ہے, سجدہ کرے یا جب تک نماز دا منافی نہیں نہ پایا جاندہ, اے امتحان کریں. اس لیے کہ آپ کے نزدیک سلام اس شخص کا جس پر صاحب ہے, یہ سلام نہیں نکالتا مصلی کو کس سے, اے شابہ سے. اس لیے کہ سجدہ صاحب واجب ہوا ہے جبرے, تو پس ضروری ہے یہ کہ ہو وہ جبرے نقصان کس میں, نماز کی تحریمہ میں ہونا چاہیے, وکھرا تو نہیں ہونا چاہیے تھا جی, وکھرا. اور سمجھے ہی گل مک گئی. جواب امام محمد صاحب رحمہ اللہ کو شیخین کی طرف سے کہ سلام فی نفس محلل ہے, نماز سے نکالنے والا ہے. کیوں؟ بوجہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحلیل و تسلیم, کہ نماز کی تحلیل کیا ہے, اخرجہ و ترمذی وغیرہ. اچھا سوال ہے جدوں اے تحلیل ہے تو پھر توقف دا کی مطلب ہے, توقف دا شیخین دے نزدیک پھر تو نکل گیا, اور محض نہیں عمل کیا. تسلیم نے یہاں
جی لحاجت ہی باوجہ مسلی کی حاجت کے ادائے سجدہ کی کیونکہ جو کچھ کم رہندا ہے اس وجہ تو سلام نے پکیا انہوں جو باہر نہیں کڈیا تو پس نہیں ظاہر ہوگا بغیر اس کے اور نہیں حاجت عدم عود کے اعتبار کے وقت تو اگر وہ لوٹتا نہیں ہے تو پھر تو اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے قضا فی الہدایہ و شروع ہے اچھا جی ہونو اور جڑی چار مطلب والی ترے مسئلے بے نیت الاقامت یعنی بعد سلام کے سجود سے پہلے اس نے نیت کر لی کس کی بہرحال سنا جی تو ہوں جے تو سجدہ صاحب جو لوٹ آیا تو کی بن گئی تو جے نہیں لوٹیا تو چار کو نہیں بنیا ہوں اگلی نماز چار پڑھے گا یہ کوئی نہیں بہرحال اگر ہو یہ کام سلام سے پہلے تو پس نہیں شک کے ہو جائیں گے فرض اس کے کیونکہ ان تو رولے کو نماز بچے جی اس لیے کہ نہیں نکلا وہ نماز کی تعلیمات سے بالاتفاق سلام تو پہلے تو نکلے ہی کوئی نہیں جی اور اسی طرح سلام کے بعد اور اس لیے کہ وہ جب اس نے سجدہ صاحب کر لیا ہے نا تو امام محمد صاحب کے نزدیک تو نکلا ہی نہیں تھا شیخین کے نزدیک توقف تھا جب سجدہ کیا تو واپس آ گئے لہٰذا اس لیے کہ وہ نماز کی تحریمہ میں ہے بالاتفاق اما عندہ محمد کون دا کہ نکلے ہی کونی سی و اما عندہ ہما پس بابجا لوٹ آنے نماز کی حرمت کے بابجا بس باب سجدے کے سجدہ کی تھا نماز سے واپس آ گئے قولہو ان ساجد بعدہ اسی طرح ذکر کیا علامہ اتقانی نے غایت البیان میں صاحب درر نے اور صاحب ملتقى الابحر میں دھیان کرا جی اگر سجدہ کیا نا بعد اس کے تو کیا ہے لوٹ آئے وگرنہ یعنی اے جڑے ترے مسئلے نے نا بے سارے اے ہو جان گے جڑے سجدہ کیتا تے نماز کاکے نال باطل ہو جانی ہے فرض چار بن جانے نے تے اقتداء دی صحیح ہو جانی ہے دھیان کری وہ اور تحقیق تنبیہ کی ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے غلط ہونے پر بھی انج نہیں مسئلہ اور تعجب ہے اشارے سے کیونکہ نہیں تنبیہ کی انہوں نے اللہ کون ما اس کے ہونے پر جو متن میں ہے وہ غلط ہے اسی لیے کہا علامہ کوستانی نے جامع الرموز میں کہ وقایا میں یہاں صاحب مشہور ہے باقی آندے نے نہیں عیب انسان کے لیے صاحب میں بلکہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا تو لہذا صاحب تے خطاؤ تے گرفت کوئی نہیں بل فی الخطائے پس نہیں ہے عیب اس کے لیے جس نے کہا کہ بے شک وہ شے جو وقایا میں ہے مخالف ہے واسطے اس کے جو اس کی شرع میں ہے جو کن کے لیے ہے ہدایہ کے لیے کیونکہ شارع جی ان کے بھائی عمر بن صدر شریعہ جی شارع بھائی ان کے ہیں کون اچھا اور تحقیق تابع ہوئے ہیں تابع یا من غلط ہے اس مقام میں تابع ہوئے ہیں وہ جنہوں نے غلطی کی اس مقام میں وہ تابع ہوں کون علامہ غزی بھی تنویر الابصار میں جن دی شرح در مختار تے جن دی شرح فتاوی شامی کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ سلام اس شخص کا جس پر صاحب ہے نکالتا ہے اس کو موقوف پس صحیح ہے اقتداء اس کی اور باطل ہو جائے گا وضو اس کا کہکے کے ساتھ اور ہو جائیں گے فرض اس کے چار بے ان ساجد اگر سجدہ کیا وَإِلَّا فَلَا کہا اس کے شارع نے در مختار میں قضا فی غایت البیان وَهُوَ غلط اخیرتین میں یہ غلط ہے ثواب یوں عبارت ہے کہ یہ کہ نہیں باطل ہوگا وضو اس کا اور نہیں بدلیں گے فرض اس کے فرض چار نہیں بنیں گے سجدہ کرے یا سنیں جی یہ بھی غلطی ہے تو کیڑی ہے بھی ہن سنو نا بھی سجدہ کرے یا نہ کرے کہہ کے نال وضو باطل تے نیت نال
کیویں باوجہ ساکت ہو جانے سجدے کے نیت کے ساتھ کہکا جس لئے انہیں سلام پھیر کے تو کہکا لایا تو خروج میں سنے ہی پایا گیا ایک کلام ہے تو ایک نماز کے منافی پایا گیا تو ہن سجدہ صاف کر کے واپس کے میں آ سکتا ہے اے ہی غلطی ہے تھے جی کہ واپس آ جائے گا تو اس کاکے نال وضو ٹوٹ جائے گا وضو تو تاں ٹوٹے گا جے نماز بچی ہوئے تے کاکا تے کلام دے قائم مقام میں تے نماز دے سلام تو بعد منافی پایا گیا توقف ختم ہو گیا ہن تو نماز ختم ہو گئی وہ سمجھے ہی اور اسی طرح نیت کے ساتھ اسی طرح اگر نیت کی تھی اس نے اقامت دی تے وچ پائی گی تاکہ نہ واقعہ ہو جائے کس میں نماز کے خلاف اور ویکھا جو تھلے اور یہ اس لیے کہ مسافر اگر نیت کرے اقامت کی تو نہیں سنا جی کیونکہ جے کر اقامت دی نیت کرے تو کنے بن گئے تو ہن تو سجدہ صاف کرنا ہی نہیں آخر پر کرنا ہے تو جدو سجدہ صاف کرنا نہیں تو سلام پھیر چکے ہے واپس آ نہیں سکتا یا یلکوگو اے واپس ہونا سی سجدے صاحب نہ اور طریقہ نہیں تو سجدہ صاحب ہونا کر نہیں سکتا کیونکہ انہیں اگاں ٹرنا ہے اگاں ٹر نہیں سکتا جب تک سجدہ صاحب نہ کرے سجدہ صاحب کر نہیں سکتا کیونکہ آخر نے اے مسئلہ ہے جی سمجھے جی گل صرف ایکو اقتدا والی صورت بچتی ہے اے دو اتنے غلطیاں نے جی کہ جڑے اے دو مسئلے نال جوڑے نے جی سنا جی کہ بے کاکے سے وضو ٹوٹ جائے گا اگر سجدہ صاف کرے گا حالانکہ جب کاکا لا دیتا نماز ہی ختم ہونے سجدہ صاف کر واپس آ ہی نہیں سکتا اسی طرح جس علیہ السلام پھیرے تے نیت کردہ اقامت دی تو ہن سجدہ صاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آخر دے ہونا ہے جب سجدہ صاف نہیں کرنا تو واپس نہیں آ سکتا جب واپس نہیں آیا تو نیت اعتبار کوئی نہیں سمجھا اے آکھے نے بے سارا جڑے بزرگاں مسئلہ بیان کیتا ہے نا ان دے وچ اے غلطی ہے صرف ایکو صورت بچ گئی کیڑی اقتدا والی بھئی نہ کاکا لایا ہے نہ نیت کیتی ہے صرف انہیں سلام پھیرے اجے منافی نہیں پایا گیا کسی اقتدا کر لیے کسی تے انہیں سجدہ صاف کر دیتا ہے تے اقتدا ٹھیک ہے سمجھے ہی تاکہ نہ واقعہ ہو جائے سجدہ صاف کی تھے اور تھلے پہ کھڑ پردے پہ شرح اس لیے کہ مسافر اگر نیت کر لے کس کی تو نہیں سجدہ کر سکتا اس لیے کہ سجدہ صاف کے لیے تو ان تے وچکار آ جائے گا یہ دو نے دو جو اور پڑھنی ہیں پس نہیں متغیر ہوں گے فرض اس کے اندہ جو کہ اندہ محمد اجے نکلیا نہیں اندہ لہذا وہ گلاں ہو جان گیا وہ اندہ محمد ہون گیا شیخین دے نزدیک نہیں ہون گیا سمجھا جی تا شیخین دا نام لے جی وقت صبر جرا اور اسی طرح بسم اللہ اسی طرح نہیں باطل ہوگا وضو اس کا اس لیے کہ نماز نہ کہکا نہیں مصادف ہوا کس کے کیونکہ کہکا تو کہتے ہیں یہ بھی ہوئے تو تحریمہ بھی رہے اس لیے کہ کہکا تو پس متحقق ہو گیا مسلی کا خروج نماز سے تو جب خروج متحقق ہو گیا تو فکیف یسجدو آگی سمجھے اے شاباش سے کو گل سمجھی اچھا جی ان پڑھنے ترجمہ کر لو سلام اس شخص کا ہوتا تو رکے ہو نا ہیں وہ پڑھ دیں پھر سلام اس شخص کا جس پر صاحب ہے نکال دیتا ہے سلام اس کو نماز سے نکلنا موقوف حتیٰ کہ صحیح ہے اقتداء اس کی اور باطل ہو جائے گا وضو اس کا کہکا کے ساتھ اور ہو جائیں گے فرض اس کے 4 اقامت کی نیت کے ساتھ
اگر سجدہ کیا بعد اس کے وگرنہ پس نہیں. سمجھے گل؟ یعنی مسلی وہ مسلی جس پر سجدہ صاحب ہے، اگر سلام پھیرا اپنی نماز کے آخر میں پہلے سے کہ سجدہ کرے صاحب کے لیے تو نکال دے گا سلام، اس کو نماز سے نکلنا موقوف بس نظر کی جائے گی. اگر سجدہ کیا صاحب کے لیے بعد اس کے بعد السلام کے تو حکم کیا جائے گا بائیں طور کے نہیں نکلا نماز سے، اور اگر سجدہ نہیں کیا بلکہ ختم کر دی نماز تو حکم کیا جائے گا بائیں طور کے تحقیق نکل گیا نماز سے. اگلی گل سمجھ ہوں وہ جڑا حتیٰ کہ اگر سلام پھیر دیا پھر اقتدا کی اس کی کسی، پھر سجدہ کیا اس نے صاحب کے لیے تو ہو جائے گی اقتدا، اور اگر سجدہ نہیں کیا بلکہ نماز ختم کر دی تو نہیں صحیح ہوگی. آگے جی سمجھ. پھر حتیٰ کہ اگر سلام پھیر دیا پھر اقتدا کی اس کی کسی انسان نے پھر سجدہ کیا صاحب کے لیے تو ہو جائے گی اقتدا صحیح. اور اگر کیونکہ نماز میں واپس آ گئے اور اگر سجدہ نہیں کیا بلکہ ختم کر دی نماز کو منافی پایا گیا تو نہیں صحیح اقتدا، کیونکہ یہ اس کے نماز سے نکلنے کے بعد اقتدا کر رہا ہے تو وہ تو صحیح نہیں ہے جی. اور سمجھے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او دھیان وہ. اور جب سلام پھیر دیا اس نے پھر کہا لگایا اس نے پھر سجدہ کیا اس نے، کہا کے بعد اس نے کیا کیا؟ سجدہ صاف کیا تو حکم کیا جائے گا اس کے وضو کے، اس لیے کہ کہا پایا گیا نماز کے درمیان میں. اور اگر اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ نماز ختم کر دی ہے تو نہیں باطل ہوگا. ایک مسئلہ سمجھے ہی. اور اگر اس نے سلام پھیر دیا پھر نیت کی اقامت کی پھر سجدہ کیا تو ہو جائیں گے یہ فرض 4، اس لیے کہ نیت اقامت کی پائی گئی ہے. نماز کے بعد کم غلط بات ہے نا، نماز دے وچ کے بے اقامت دی نیت کدے بعد پائی جائے پھر تو کارگر نہیں نا، اور وچ نیت ہوئے تو پھر ہے نا بات کارگر نہیں نا. میرے کو جو لگ دے ہو اتنے لکھا بعد یہ غور کرو نا کیا کہنے. اگر سلام پھیرا پھر نیت کی اقامت کی پھر سجدہ کیا تو ہو جائیں گے یہ فرض، اس لیے کہ اقامت کی نیت پائی گئی ہے نماز کے اندر، کیونکہ نیت بعد صلاۃ ہوئے تھی تو کارگر نہیں ہے گی. یہ بعد صلاۃ نہیں بننی ہے، کی بننی یہ فی صلاۃ بننی تو تاں جی سنیں جی. یا اے بعد دی بجائے اند صلاۃ، وہ نماز تو بعد نیت کارگر نہیں. او یا یہ ستون یہ نیت نماز کے اندر ہو تو پھر 2 کے 4 بنتے ہیں. نماز تو بعد نہیں ہے بچے وہ تاں تے پہنے نے سما ساجادہ علی صاحب ہے جے سجدہ صاحب نہ کرے پھر 4 بنے نا. سجدہ صاحب کیتا واپس آیا تو پھر 4 بنے نا، اس لیے کہ پائی گئی نیت کس کی؟ پائی گئی نیت اس لیے کہ اقامت کی نیت پائی گئی ہے نماز میں، تو لہذا اس لیے اب کیا بن جائیں گے؟ 4 بن جائیں. ایشا بس او بے خود رو بیزا سلامتیان کریم ہے. فرمایا باہر میں اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اس شخص کا جس پر نہیں نکالتا اس کو نماز سے، اس لیے کہ
اس لیے کہ واجب ہے، ہاں ٹھیک ہے، سجدہ صاحب واجب ہے جبرن، تو پس ضروری ہے یہ کہ ہو سجدہ صاحب، یہ باہر رہ کے جگہ لکھی، اور اندہ ہما نکال دیتا ہے سلام مصلی کو، اور بس، اور زہر ہوتا ہے اختلاف اقتدا کی اور کہکے کے ساتھ طہارت کے اور فرض کے تغیر میں بے نیت اس حالت میں قذاف الہدایہ وغیرہ ظاہر اس کا یہ ہے، سنا جی کہ طہارت ٹوٹ جاتی ہے اندہ محمد بالکہکا، پا میں واپس آوے تھے، اور اندہ ہما اگر لوٹا تو ٹوٹ جائے گا وضو، طہارت ٹوٹ جائے گی، وگرنہ جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ، حالانکہ یہ کیونکہ نئی تفصیل اس میں سجدہ کے درمیان اور اندہما، کیونکہ کہکے نے واجب کر دیا ہے کل کے نزدیک باوجہ فوت ہو جانے، اس لیے کہ کہکا معاذ حکم وہ نقض کا اندہ محمد و عدمہ اندہما ہے، سنا جی کہ یہ نقض صرف اندہ محمد ہے، اندہ ہما نقض کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو وہ نماز ختم ہو گئی جی، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ، سنیں جی یہ مسئلے امام محمد صاحب کے نزدیک بننے نے، چونکہ وہ نکلا نہیں ہے، شیخین کے نزدیک نہیں بننے جی، اور ظاہر اس کا بھی اگر نیت کی اس نے اقامت کی تو پس معاملہ موقوف ہے اندہما، اگر سجدہ کرے تو، وگرنہ اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کرے، پاویں سجدہ کرے تو پاویں نہ کرے، کیونکہ نکلیا کوئی نہیں، اور تحقیق تصریح کی اس کے ساتھ کس میں، اور یہ بھی غلط ہے کیونکہ حکم اس میں جب نیت کی اقامت کی سجدے سے پہلے یہ ہے کہ نہیں بدلے گا فرض اس کا، کیونکہ سلام نال باہر نکلا ہے توقف طور پر اور ساکت ہو گیا اس سے، اس لیے کہ اگر سجدہ کرتا ہے تو تحقیق لوٹے گا کدھر، تو پس متغیر ہو جائیں گے اس کے فرض، تو پھر واقعہ ہوگا اس کا سجود صاحب کتھے جو معتبر نہیں ہے، لہذا نہیں کوئی فائدہ اشتغال میں اس کے ساتھ، لہذا اندہ پورا کرے نماز کو 4 اور سجدہ کرے اس کے قذاف المحیط، اور دیکھو بائیں طور کے پیش بیان آراد لہو، نہ پیچھے بھی تو اور مسئلہ ہے جی، اور تھلے شرح اور تھلے، ہاں ٹھیک ہو گیا جی، اور سمجھی جی گل اندر اصل مسئلے نہیں، اقتدار تے مسئلہ ٹھیک ہے، باقی 2 مسئلے امام محمد صاحب کے نزدیک تے ٹھیک نہیں، چونکہ سلام نے اس کو نماز سے نہیں نکالا، لہذا کہکا لگایا تو یہ بھی نماز کے اندر ہے، اگر اس نے 4 کی اقامت کی نیت کی ہے تب کھڑا ہو جائے، 4 پوری کرے، سجدہ صاحب آخر میں کرے، اندہ محمد، شیخین کے نزدیک یہ نہیں ہے، کیونکہ توقف ہے، کیا ہے منافی نہیں پایا گیا، سجدہ کر لی ہے تو نماز میں آ گیا، منافی پائے گا تو نماز ختم ہوگی، جب اس نے نیت کی ہے 4 کی، اب سجدہ صاحب نہیں کر سکتا، درمیان میں آ جائے گا، جب کر نہیں سکتا تو واپس نہیں آ سکتا، کیا سکتا ہے، جب واپس نہیں آ سکتا تو نیت کارگر نہیں سمجھا، اور اسی طرح جب توقف ہے تو کا نماز کے منافی ہے، لہذا نماز ختم ہو گئی ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، جب آ نہیں سکتا تو نماز میں داخل نہیں ہے، جب داخل نہیں ہے تو کا نماز سے باہر ہے، تو جب باہر ہے تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، یہ 3 مسئلے میں جو 2 وچ اختلاف ہے، امام محمد صاحب کے نزدیک تینوں ٹھیک ہیں، نہیں آپ کے نزدیک اس کہکے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس نیت سے 4 لازم آ جائیں گے، ابھی نماز کے اندر ہے، لہذا اٹھ کر 2 اور پڑھے، آخر میں سجدہ صاف کرے، کچھ سمجھ گئے ہیں، اور جب سلام پھیرا اتھو ہی نا کہ پچھو رہندہ ہے
پھر کہکہ لگایا، پھر سجدہ کیا، حکم کیا جائے گا اس کے وضو کے بطلان کے ساتھ، کیونکہ کہکہ پایا گیا خلال صلاۃ میں، اور اگر سجدہ نہ کیا بلکہ نماز ختم کر دی تو نہیں باطل ہوگا وضو اس کا، اور اگر سلام پھیر دیا اس نے، پھر نیت کی، اقامت کی، پھر سجدہ کیا صاحب کے لیے، تو ہو جائیں گے یہ فرض 4، اس لیے کہ اقامت کی نیت نہیں پائی گئی بعد صلاۃ کے، ان مال آ دے ہونا تو پھر زیادہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ سنا جی بھی یہ جو نیت ہے اقامت کی نہیں پائی گئی، ایک گل یہ نام پائی گئی صلاۃ میں نہیں پائی گئی بعد صلاۃ کے، تو ماں ہوئے تو زیادہ بہتر ہے جی کہ یہ نہیں پائی گئی بعد صلاۃ کے۔ اے شاباش، چلو جی۔